ڈی ایچ اے فیز 9 کا واقعہ، اس کمرے میں کتنے لوگ موجود تھے، کیا واقعہ ہوا تھا، کس طرح جو مرکزی ملزم ہے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو قتل کا الزام ہے وہ کس پر ڈالا جا رہا ہے۔ احمد جاوید نے ابو بکر کو یہ کہا کہ اے منڈا تھے کی گا رہا تھے، اتنے بڑے گن مین کیوں لے آئے ہو۔ ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہاں پر اسد مایا بھی موجود تھا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں فیضان چودھری کو۔ ڈی ایچ اے فیز 9 کا واقعہ، جس کے حوالے سے مختلف اپڈیٹس مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف لوگ جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہر طرح کی قیاس رائیاں، ہر طرح کے خیالات کا اظہار جو ہے وہ آپ کو سننے کو مل رہا ہے۔ لیکن اصل واقعہ ہوا کیا تھا، یہ احمد جاوید کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں انکشاف کرتے ہوئے ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں کہ آخر اس دن اس کمرے میں کتنے لوگ موجود تھے، کیا واقعہ ہوا تھا، اور اب آگے تفتیش کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور کس طرح جو مرکزی ملزم ہے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو قتل کا الزام ہے وہ کس پر ڈالا جا رہا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو اس ولاگ میں ملنے جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس وقوعے والے دن سے جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے۔ عادل رشید جو کہ احمد جاوید کے والد صاحب ہیں، انہوں نے ایک یوٹیوب چینل، ایک کرائم رپورٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ یہ ساری باتیں بتا رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ احمد جاوید اس دن اپنے کچھ فرینڈز کے ساتھ، جس میں فیمیل فرینڈز بھی موجود تھیں، ساتھ ان کے میل فرینڈز بھی موجود تھے، جس کا نام اسد مایا ہے جو کہ میاں وکی کا بھائی ہے، یہ ان کے ساتھ آلریڈی ایک گیدرنگ میں موجود تھے، جہاں سے وہ گاڑی میں بیٹھ کے پہلے احمد جاوید کو ایک ان کا گھر موجود ہے گرین ٹاؤن میں، جہاں پر اس کو ڈراپ کرتے ہیں۔ لیکن ڈراپ کرنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ ساتھ والی گلی میں ہی گاڑی کے ساتھ وہاں اس لڑکی کا، جس لڑکی کا نام بیچ میں ویڈیو میں یا بہت سارے انٹرویوز میں آپ نے سنا ہے، جسے زارا یا زورو بٹ کہا جاتا ہے، وہ اسد مایا کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی، اور کچھ شکوے شکایات کیے جا رہے تھے ایک ابو بکر نامی لڑکے کے حوالے سے۔ تو جب احمد جاوید کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسد مایا ابھی بھی گاڑی میں اسی لڑکی کے ساتھ باہر موجود ہے، تو احمد باہر جاتا ہے اور اسد مایا کو جا کے کہتا ہے کہ آپ ابھی تک ادھر ہی ہیں اور گئے نہیں ہیں۔ تو اسد مایا اس بات پر احمد جاوید کو ساری بات بتاتا ہے کہ ہم کچھ باتیں کر رہے تھے ابو بکر کے حوالے سے، یا کچھ گلے شکوے جو ہے وہ زورو بٹ یا زارا جو مبینہ لڑکی کا نام بتایا جا رہا ہے وہ یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اسی دوران احمد جو ہے وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ابو بکر کو بلا لیں اور یہاں پر بلا کر آپ کا یہ جو معاملہ ہے یہ سورٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس سارے معاملے کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ ڈیفینس میں جو ایک گھر واقعہ جہاں پر یہ سارا وقوع ہوا ہے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ نے دیکھی ہے، وہاں پر یہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر احمد جاوید ابو بکر کو کال کرتا ہے اور اس کو وہ دعوت دیتا ہے کہ آپ ادھر گھر میں آ جاؤ، میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ پہلے بھی ایک میوچل فرینڈ رہ چکے ہیں اور پہلے بھی ان کی گیدرنگ ہوتی رہی ہے، پہلے بھی پارٹیز چلتی رہی ہیں، ساری چیزیں پہلے سے چل رہی تھی۔ صرف ایک جو ایک خلش بیچ میں آئی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک میٹنگ ارینج کی جاتی ہے بقول عادل رشید صاحب جو کہ احمد جاوید کے والد ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر جب ابو بکر آتا ہے تو ابو بکر کے ساتھ، ابو بکر اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ ایک لڑکا عبداللہ جس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ بھی آتا ہے، اور وہ اپنے گن مینز کے ساتھ آتا ہے، اور عبداللہ کے ساتھ جو گن مینز ہے وہ گھر کے اندر تک آ دیتے ہیں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ جب ان رئیس زادوں کی کوئی بھی پارٹیز چلتی ہیں تو جو گن مینز ہوتے ہیں ان کو باہر ہی روک دیا جاتا ہے، گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا، شاید پہلے سے ہی ابو بکر اور عبداللہ کی کوئی پلاننگ تھی اس طرح کی۔ ابو بکر جب گھر کے اندر آیا، پیچھے سے عبداللہ بھی ساتھ آیا اور اس کے گن مین بھی اندر آ گئے، جس پر احمد جاوید نے ابو بکر کو یہ کہا کہ یہ لڑکا کون ہے اور تم اس کو ساتھ کیوں لے کے آئے ہو، جس طرح عام زبان میں لاہوری، کیونکہ احمد جاوید کا تعلق جو ہے وہ عادل رشید صاحب کے بقول جو کہ ان کے والد ہیں پرانے لاہور اچھرے سے ہے، تو انہوں نے اپنے لاہوری سٹائل میں کہا کہ اے منڈا تھے کی گا رہا تھے، اتنے بڑے گن مین کیوں لے آئے ہو۔ تو جس پر عبداللہ کا جواب یہ تھا کہ منڈے کی طبیعت صحیح نہیں لگتی، صاف کرنی پڑے گی۔ تو احمد جاوید نے بھی آگے سے اسی تلخی میں، کیونکہ نوجوان ہے، ابھی ینگ ایج میں تھا، اور اس نے اسی جواب میں اس کو اسی ٹون میں اس کو رپلائی کیا، آہو میری طبیعت صاف نہیں ہے کی کریں گا۔ تو اس سارے وقوعے میں جو گن مینز تھے جو عبداللہ کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے گنز جو ہیں وہ سیدھی احمد جاوید کی طرف تان لی، جس پر اسد مایا جو کہ اس ملاقات میں موجود تھا وہ آگے ہوتا ہے اور گن مینز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں کوئی بات طیش میں آ جاتی ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جس پر احمد جاوید جو کہ اس میٹنگ میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کے بقول
جو کہ بیان اسد مایا کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور عادل رشید جو کہ اس کے والد صاحب ہیں، ان کے بقول احمد جاوید اس وقت نہتا تھا، نہ تو اس کے گن مین اس کے کوئی ساتھ تھے، نہ ان کے ساتھ کوئی اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ وہ پسٹل تھی، تو وہ گن مینز نے ایک نہتے نوجوان پہ بندوقیں تان لی، بجائے اس کے کہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ طیش میں آ جاتا، کوئی تلخ کلامی ہوتی، انہوں نے کوئی بھی بات کرنے کی بجائے اس احمد جاوید کی اس بات کے فوراً بعد گولیاں چلانی شروع کر دی اور ایک نہتے نوجوان کو جاں بحق کر دیا۔ اب یہ جب واقعہ وہاں پر ہو گیا تو اسد مایا، جو کہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے کوشش کی کہ وہ احمد جاوید کو اپنے لوگوں کے ساتھ ہاسپٹل لے کے گیا تاکہ احمد جاوید کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ احمد جاوید جاں بحق نہ ہو سکے اور وہ دم توڑ چکے ہوئے تھے۔ عادل رشید اپنے انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کرتے ہیں کہ جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہاں پر اسد مایا بھی موجود تھا، اور وہ مسلسل ان کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اصل میں وقوع کیا تھا۔ لیکن عادل رشید جو کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس وقت اپنے بیٹے کی میت لینے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، ان کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور یہ نارمل جو ہے وہ ایک بات ہے کہ جب ایک جوان بیٹا مر جائے تو باپ کو اس وقت کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ساری چیزیں ویسی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو اور لوگ آئے تھے یا جو عادل رشید کے بھائی تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اسد مایا نے کیا ہوگا، یہ میاں وکی کا بھائی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ خراب ہے، تو یہ ساری چیزیں سن رہے تھے۔ لیکن عادل رشید نے اس وقت کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے سے گریز کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی میں اس کو نامزد نہیں کروں گا، اگر یہ اس وقوعے میں ملوث ہوا تو میں اس کے خلاف کارروائی ضرور کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود پولیس نے موقع سے اسد مایا کو گرفتار کر لیا تھا، جو کہ سارا دن انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور تفتیش کے بعد رات تک خبر یہ آئی تھی کہ اسد مایا کو چھوڑ دیا گیا، لیکن اگلے ہی دن پھر پتہ چلا کہ شاید اسد مایا کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ جو لڑکی جس کا نام زارا یا زورو بٹ جسے کہا جا رہا ہے، اسے بھی گرفتار کیا گیا۔ اور جو انیشیل تفتیش تھی اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں سامنے آیا کہ ایک ابو بکر لڑکا وہاں پر موجود تھا، ایک عبداللہ لڑکا وہاں پر موجود تھا، جس کے گن مینز کی فائرنگ سے احمد جاوید جاں بحق ہوا۔ اب جب یہ سارا وقوع ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی عادل رشید صاحب کو مل جاتی ہے اور وہ تدفین کے معاملات کرتے ہیں، تو تعزیت کے لیے اسد مایا، جب پولیس نے اس کو ایک بار چھوڑ دیا تھا، وہ عادل رشید کے پاس دوبارہ آتا ہے، اور عادل رشید نے جب دیکھا کہ اسد مایا آیا ہے تو وہ اسے علیحدہ ایک کمرے میں لے کر گئے، وہاں جا کے انہوں نے اس سے ساری تفصیل پوچھی کہ آخر اس دن کیا ہوا تھا، اور یہ ساری بات جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو میں شروع میں بتائی ہے، یہ ساری بات اسد مایا کے بقول انہوں نے عادل رشید صاحب کو بتائی، اور عادل رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ سارا انکشاف کیا کہ اصل واقعہ یہ ہوا تھا، اور وہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات پر کہ گن مینز کیوں اندر لائے جا رہے ہیں اور یہاں پر کیا معاملہ ہے، اس بات پہ طیش میں آئے، جس پہ گنز مین نے جو ہے وہ دھاوا بول دیا، اور سیدھی گولیاں جو ہیں وہ احمد جاوید پر چلائی گئی۔ اب اصل میں معاملہ جو ہے نا وہ ابھی بھی کچھ اور لگ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ابھی بھی چھپائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جیسے جیسے تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھے گی، سامنے آئے گی، کیونکہ جو جسے مبینہ طور پہ ڈانس گرل یا پارٹی گرل کہا جا رہا ہے، زورو بٹ یا زارا، وہ ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری انکشافات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں سامنے آنے والے ہیں۔ اب ایک جو بڑا انکشاف سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کلپریٹ ہے، جو اصل ملزم ہے، جس میں عبداللہ اور ابو بکر شامل ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسد مایا پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اصل ملزم ہے ان کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری ہے، اور ان کے وہ کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اس لیے شاید ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ ویسے دیکھا جائے تو ابھی ہم نے ایک ریسنٹ انٹرویو بھی کیا سینئر کرائم رپورٹر خرم پاشا صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ دونوں جو مدعی پارٹی اور جو ملزم پارٹی ہے، دونوں ہی تگڑے ہیں، اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ میچ بڑا پڑ گیا ہے، جیتتا کون ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک کی جو کارروائی ہے یا ابھی تک کی جو تفتیش کی گئی ہے اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ اصل ملزمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سارا معاملہ جو ہے وہ اسد مایا پر ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا اس کے حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ عادل رشید صاحب جو کہ اس وقت غم میں مبتلا ہیں کیونکہ ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ مر گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کو پولیس کی کارروائی پہ وہ مطمئن ہیں، وہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس اس کے حوالے سے کیا کارروائی کرتی ہے، کیا مزید اپڈیٹ سامنے آتی ہیں، ابھی وہ اس حوالے سے کوئی بھی موقف جو ہے وہ نہیں دے رہے۔ پولیس جو ہے وہ ایک طرف شاید غالباً، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ابھی تک جو مختلف جگہ سے خبریں آ رہی ہیں یا مختلف صحافی جو بیانات دے رہے ہیں یا مختلف کرائم رپورٹرز کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو اصل کلپریٹ ہیں ان کو بچایا جائے گا،
اور الزام کسی اور پر ڈال کر اس کو سزا دی جائے گی، تاکہ مدعی پارٹی کو بھی لگے کہ ان کا جو بچہ مرا تھا اس کے جو الزام تھا جس کے سر ہم نے اس کو سزا دے دیا، اور دوسری سائیڈ پہ جو اثر و رسوخ والے اصل ملزم ہیں ان کو بھی خوش کیا جا سکے۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے اور اس کیس کے حوالے سے خصوصی طور پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً ہم رکھتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر فیس بک پیج پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ مزید تفصیلات، مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔